جی السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر ڈار صاحب، سیالکوٹ سے عثمان ڈار کے بھائی ہیں. ہم ان سے بات چیت کریں گے. سینٹرل آفس آئے ہیں. سر آج عدت کیس میں عمران خان صاحب بری ہو گئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی تو گزارش یہ ہے کہ ساری قوم جانتی ہے کہ یہ اتنا فضول قسم کا کیس جس کا میں سمجھتا ہوں وہ تقریباً پورے پاکستان کے لوگوں نے انتہائی مذمت کی ہے، اور ایک انتہائی شرمناک کیس، انہیں شرم آنی چاہیے تھی. اللہ الحق ہے جی، آج الحمدللہ اس کا فیصلہ ہو گیا ہے. اور نہ صرف عدت کیس بلکہ جتنے بھی عمران خان صاحب پہ کیسز بنائے گئے ہیں جن میں عمران خان صاحب کو عدالتوں سے اب انصاف مل رہا ہے، ساری قوم جانتی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے اوپر جھوٹے ناحق کیسز جو ہیں یہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. 200 سے زائد مقدمات جو ہیں وہ عمران خان صاحب پہ بنے ہوئے ہیں. تو ناحق اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کاٹ رہے ہیں. اور جو شرم کی بات ہے وہ یہ ہے، اس حکومت کو شرم آنی چاہیے کہ ان کے وزراء الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ بیان دیتے ہیں کہ جی وہ کیسز کا کیا ہے، جب دل چاہے جیسا دل چاہے جو چاہے ہم کیس بنا دیں گے، عمران خان صاحب کو تو ہم باہر نہیں آنے دیں گے. مطلب یہ ان کی بے شرمی کی انتہا ہے اس حکومت کی. عمر ڈار صاحب، آپ پر بھی 9 مئی کے بعد بڑے مظالم ہوئے، آپ کا بزنس بند کیا، آپ کی والدہ کے ساتھ کتنی انتقامی کارروائیاں ہوئی آپ کی فیملی کے ساتھ. تو کبھی سوچا کہ بس چھوڑ دیا جائے خان صاحب کو؟ اتنے حالات جو ہیں خراب کر دیے گئے ہیں، جینا تک مشکل ہو گیا. کبھی سوچا تھا کہ چھوڑ دیا جائے خان صاحب کو؟ کبھی ایسی کوئی سوچ آئی ہو؟ دیکھیں جی، میں بالکل اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر جان کے یہ سچ بات آپ سے کرنے لگوں. میں اپنی پوری فیملی، اپنی والدہ، اپنی پوری فیملی کی بات آپ سے کرنے لگوں. یہ جتنی بھی مشکلات ہم نے جھیلی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہماری فیملی کو یہ اعزاز دیا ہے کہ اپنے ملک، قوم اور اپنے لیڈر کے لیے ہم نے حصہ ڈالا ہے. ہمیں کوئی دکھ نہیں ان قربانیوں کا، کوئی تکلیف نہیں ہمیں ان قربانیوں کی. ہمیں اس بات کی اطمینانیت ہے کہ وہ پاکستان جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑے بوڑھے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تو آج اس پاکستان کے لیے اگر ہم نے بھی کوئی اپنی قربانیوں کا حصہ ڈالا ہے تو مجھے اس پہ کوئی دکھ نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بلکہ الحمدللہ. آخری کوشچن ہے، مستی خیل صاحب نے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بیان دیا تھا، سنا ہوگا آپ نے. خواجہ آصف صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے مخالف ہیں. دیکھیں، میں مستی خیل صاحب کا بیان سنا تھا؟ ہاں بالکل میں نے سنا تھا. میں خواجہ آصف صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خواجہ آصف صاحب آپ کو نہ صحیح پوچھیں تو نہر میں ڈبکیاں لگانی چاہیے، نہانا چاہیے، آم چوسنے چاہیے، کیونکہ اسمبلی میں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور پاکستان کے سیاسی افق پر میرا خیال ہے کہ خواجہ آصف کی حیثیت ایک کارٹون سے زیادہ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ.